السلام علیکم جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا شکر گزار کہ آپ نے پچھلے ولاگس پسند کیے۔ میں ایکچولی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے رائے میں مجھ سے ریفرنسز مانگتے ہیں۔ جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ میرے ڈسکرپشن میں موجود ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیا کریں۔ میں نے کوئی بات خود اپنی طرف سے نہیں کی، میں اس مطالعہ کرنے کے بعد اس کے بعد میں اپنی رائے بھی قائم کرتا ہوں۔ تو ہم آج بابا گرو نانک کے پیروکاروں کے عروج و زوال کی اس داستان کو گفتگو کریں گے جو بابا گرو نانک کے بعد بہت سے ایسے کردار گزرے جنہوں نے سادھوؤں اور فقیروں کی اس جماعت میں وہ بجلیاں بھر دیں جس کے شعلوں سے شہنشاہ لرزہ بر اندام تھے اور ہندوستان کی سیاسی طاقت بن کر ابھرے۔ داستان طویل ہے، اس لیے اسے کچھ ایک ساتھ میں گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا اس تحریک پر طاہرانہ نظر دوڑاتے ہوئے تمام ادوار کا جائزہ لیا جائے۔ اس ایپیسوڈ میں جو آج میں پیش کر رہا ہوں، ہم جائزہ لیں گے کہ کس طرح عدل کی شہرت سمیٹنے والا بادشاہ جہانگیر نے کن وجوہات کی بنا پر سکھ مذہب کے گرو ارجن اور دیگران کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت کی بنیاد رکھ دی جس کی سکھ قوم اس کو فراموش نہ کر سکی۔ گرو جانشی بننے پر انگد کا لقب اختیار کیا۔ اگر بابا گرو نانک سکھ مذہب میں جانشینی کے تصور کو رائج نہ کرتے تو سکھ مذہب بھی آہستہ آہستہ دیگر کئی مذاہب کی طرح گمنامی میں کہیں گم ہو جاتا۔ اس لیے دور اندیشی اور دانشمندی سے اپنے پیروکاروں میں گرو بننے کی آرزو مندی اور خواہش کا جذبہ پیدا کیا جس نے اس مذہب کو برقرار رکھا۔ نانک نے اپنی زندگی انسان کو نیکی اور سچائی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وقف کی۔ یقینی ان کے مقاصد بہت عظیم تھے۔ وہ دل کی گہرائیوں سے انسان کی بھلائی چاہتے تھے۔ وہ جن لوگوں میں رہتے ان کی خواہشحالی کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے اپنا منصب وراثت میں اپنے بیٹوں میں منتقل کرنے کی بجائے لہنا یعنی اپنی چیلے کے حوالے کیا، جس نے بعد میں اپنا نام انگد رکھ لیا۔ انگد کا ایک تصور ہے جس میں روح کا حلول کر جانا ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کریں گے۔ لہذا لہنا انگد نے خلوص نیت سے نانک کی تعلیمات کو جاری رکھا۔ انہوں نے اسے اپنی روزی کا ذریعہ ہرگز نہ بنایا، بلکہ اپنی روزی کے لیے مونچھ کی رسی بٹ کر فروخت کر کے وہ کماتے تھے۔ انگد نے گرو نانک کے متعلق جو کچھ زبانی انہیں یاد تھا، جو کچھ نانک نے بتایا تھا، وہ تحریر کیا جو گرنتھ میں درج ہے۔ ان کی وفات بیماری کی وجہ سے اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں 1552 میں ہوئی۔ انگد کے بعد گرو کے جانشین کے لیے امر داس کا انتخاب کیا گیا جو انگد کا بااعتماد اور وفادار چیلا تھا۔ ان کا سلسلہ روزگار چھوٹی موٹی تجارت تھا۔ انہوں نے گووندوال میں رہائش اختیار کی۔ اس نے تبلیغ کا آغاز بڑی سرگرمی اور جوش و خروش سے کیا۔ ان کی منکسر مزاجی اور فراخ دلی کے باعث کئی افراد نئے مذہب میں داخل ہوئے۔ انہوں نے نانک کی تعلیمات بڑے سادہ اسلوب میں بیان کی۔ انہوں نے اپنے خیالات سے اکبر بادشاہ کو آگاہی دی۔ انہوں نے ستی کی رسم کو حوصلہ شکنی کی۔ ریفارمز جو سکھ مذہب میں تھا اس میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بیوہ عورتوں کو از سر نو شادی کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے اپنے چیلے کے پیش کردہ نذرانوں سے امر داس گووندوال میں ایک بڑا مستطیل جو تھا وہ ایک تالاب تعمیر کروایا اور اس کے ساتھ مسافروں کے لیے دن کی گرمی کے دوران آرام اور کھانے پینے کے لیے رہائش کے لیے چھت دار کمرے بھی بنوائے۔ سکھوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اس تالاب کی 84 زینوں پر غسل کرتے ہوئے چپ جی پڑھتا ہوا
آخری زینے تک پہنچتا ہے تو وہ آواگون کی 84 لاکھ شکلوں میں آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس باولی پر ہر سال میلہ منعقد ہوتا ہے۔ امر داس نے 22 سال بطور گرو فرائض سر انجام دیے اور 14 مئی 1574 کو گووندمال میں ان کی وفات ہوئی اور اس کی سمادھی گووندمال میں تعمیر کی گئی اور بعد میں اسے دریا میں بھی بہا کے لے گیا، وہ جو ان کی سمادھی تھی۔ امر داس کی وفات کے بعد سوڈی قبیلے لاہور کے گرو رام داس نے، جو اپنے والدین کے ساتھ گووندمال ہجرت کر کے آیا تھا، اگرچہ بچپن ان کا غربت میں گزرا لیکن نہایت باصلاحیت اور صلح کن طبیعت کا مالک تھے۔ وہ پرہیزگاری اپنی زہد کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اپنی فصاحت، بلاغت اور بھرپور توانائیوں کی وجہ سے نانک کے چیلوں میں ہر دل عزیز ہو گئے۔ انہوں نے جلد ہی علم و ادب پہ یکتائی حاصل کی۔ بہترین اشعار جس میں نانک کی تعلیمات کی تشریح تھی کو گرنتھ میں شامل کیا۔ اس دور میں سکھوں نے رضاکارانہ پیش کردہ نذرانوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اس طرح گرو رام داس لاہور میں شاہانہ زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ ان کی لاہور شاہی قلعے میں ملاقات اکبر بادشاہ سے بھی ہوئی، جو ان کی تعلیمات سن کر بہت خوش ہوا۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک قطع زمین عنایت کر دی جو محل وقوع کے لحاظ سے گول تھی، اس لیے اس کا نام بھی چکر رام داس پڑ گیا۔ یہاں رام داس نے بڑا شاہانہ انداز میں ایک پرانے تالاب کو بحال کر کے اسے امرتسر یا لازوال تالاب کا نام دیا اور اس کے درمیان ایک گردوارہ بھی تعمیر کیا۔ اس تالاب کے ارد گرد فقیروں کی جھونپڑیاں، چھوٹے مندر تعمیر کیے گئے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے شہر کو گرو کا چک کی بجائے اسے امرتسر کہا جانے لگا، جو ہندوستان کا کافی مشہور سکھوں کا شہر ہے۔ اور ایک بار جب گرو رام داس کی ملاقات بادشاہ اکبر سے ہوئی لاہور میں، تو انہوں نے بادشاہ کو درخواست کی کہ لاہور کی غریب عوام کو 1 سال کا لگان معاف کر دے کیونکہ معاشی حالات عوام کے حق میں بہتر نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اس کی عوام دوستی کا جذبہ دیکھ کر متاثر ہوا اور لگان معاف کر دیا۔ گرو رام داس اس عمل نے اسے ذمہ داروں اور خصوصاً لاہور کے جاٹوں اور پنجاب کے جاٹوں میں مقبول کر دیا۔ ہر جانب سے اس کے گرد یہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے اس کی طاقت اور شہرت میں بھی اضافہ ہوا۔ امرتسر شہر کی بنیاد رکھ کر گرو نے بطور ایک قوم کے سکھوں کے مستقبل کی عظمت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اس دور میں گرو کی جانشینی مورسی بن گئی۔ گرو رام داس کے تیسرے بیٹے ارجن اپنے والد کا جانشین بنا۔ رام داس نے بطور گرو 7 سال تک فرائض سر انجام دیے اور مارچ 1586 میں ان کا انتقال ہوا۔ گرو ارجن نے اپنے والد کی وفات کے بعد امرتسر وہ منتقل ہو گئے۔ وہ پہلے گرو تھے جنہوں نے تسبیح اور درویشانہ لباس ترک کر کے قیمتی لباس زیب تن کیا اور اپنے آباء و اجداد کی درویشانہ گدی کو شاہانہ تخت میں تبدیل کیا۔ اس نے بے شمار نوکر چاکر رکھ لیے۔ ان کے پاس ہاتھی اور گھوڑوں کی بہترین نسل موجود تھی اور شاہانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کے خیالات بہت بلند اور پرعزم تھے۔ انہوں نے پہلی بار سکھوں کو ایک برادری کی شکل میں منظم کیا۔ اپنی روحانی حیثیت کو توسیع دینے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے سکھ کے مذہب کے پیروکاروں کو ایک مذہبی بندھن میں باندھنے کی غرض سے ایک مذہبی ضابطہ بھی دیا۔ اس مجموعے قانون میں اس نے نانک کے ارشادات اور اشعار کو شامل کیا اور اس کے علاوہ اپنے آباء و اجداد کے اشعار کو، دیگر مذہبی مصلحین کے ادبی مواد کو بھی شامل کیا۔ اس مجموعے کا نام گرنتھ کا نام دیا اور تمام جانشینوں کو یقین دلایا اس میں جو کچھ ہے وہ خالص ہے، اور اس کی نقل پھر اس نے ہر مندر میں۔ آج تک ہجوم ہر روز اسے پڑھتے ہیں۔ موسیقاروں کی ٹولیاں گرو کے تعریف میں بھجن گاتی ہیں۔ بابا نانک کی زندگی کے واقعات بڑے جوش و خروش سے دہراتے ہیں۔ گرو ارجن نے ایک محصولاتی نظام بھی منظم کیا۔ پورے ملک میں اپنے پیروکاروں سے اس کی جمع کرنے کے لیے جو ریونیو تھا وہ کارندے یا نائب مقرر کیے۔ جماعت کی دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ جسے کہتے ہیں، وہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے گرو نے
تجارت اور خاص طور پر ترکی کے گھوڑوں کے کاروبار کے لیے اپنے چیلوں کو بیرون ملک بھیجنا شروع کیا۔ گرو ارجن نے امرتسر میں بڑے تالاب کی تعمیر مکمل کروائی اور اسی مقام پر ایک اور شاندار تالاب تعمیر کروایا جسے کولسر کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ جہانگیر کا حکومت کا دوسرا شہنشاہ جہانگیر کا ایک وزیر چندو شاہ جو لاہور میں تعینات تھا اور اپنی بیٹی کی شادی گرو ارجن سنگھ کے بیٹے گوبند سے کرانا چاہتا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں منگنی کے طوائف بھی بھجوائے، لیکن گرو ارجن نے کسی وجہ سے اپنے بیٹے کا رشتہ چندو شاہ کی بیٹی کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا اور طوائف بھی واپس کر دیے، لیکن چندو شاہ اس رشتے کو برقرار رکھنے پر بضد تھا۔ ایک بار اسی غصے میں اس نے کہا کہ ارجن تم تو بھکاری ہو، اور اس کی مثال اس نے دی کہ تم تو مکان کے سیوریج والی نالی ہو، اور جسے گرو ارجن نے اپنی توہین اس کو گردانا اور رشتہ پھر ان کو توڑ دیا۔ اس پر چندو شاہ نے گرو ارجن کے خلاف بادشاہ جہانگیر کے کان بھرنا شروع کر دیے، اور یہ وہ وقت تھا کہ بادشاہ کے باغی بیٹے خسرو کی کامیابی کے لیے جس نے پنجاب پر عارضی قبضہ کر رکھا تھا، گرو ارجن سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ کامیابی کے لیے ان کے لیے دعا گو ہوں، تو گرو ارجن نے ان کے لیے کامیابی کی دعا کی۔ تو چندو شاہ نے شہزادے کی بغاوت کو گرو ارجن کی سازش قرار دے کر اسے گرفتار کروا دیا اور بتایا کہ ارجن کے پاس بڑی دولت ہے اور اسے بحق سرکار اگر ضبط کر لیا جائے تو شاہی خزانے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ جہانگیر نے اس پر گرو ارجن سے تمام دولت کا مطالبہ کیا، لیکن ارجن ادا نہ کر سکا اور بادشاہ کے حکم پر ان پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا۔ وہ اس وقت 1606 میں لاہور قلعے میں قید تھے۔ ان پر اس قدر جسمانی تشدد کیا گیا کہ ان پر مرگی کے دورے پڑنے شروع ہوئے۔ گرو ارجن نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ ان کی سمادھی شاہی قلعے لاہور کے سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مقبرے کے ساتھ استاد آئے، اور سکھ قوم کے لیے گرو ارجن سنگھ کی موت ایک نقطۂ انقلاب تھی، اس کا آغاز تھا، کیونکہ اس دور میں مسلمان حکومت کے خلاف ان کے ذہنوں میں بوئے جانے والے نفرتوں کے بیج نانک کے وفاداروں کے ذہنوں میں گہری جڑیں پکڑ گئے۔ گرو ارجن سنگھ نے اپنے بیٹے ہرگوبند کو اپنا پسماندگان میں چھوڑا، جس وقت اس کی عمر صرف 11 سال تھی، اور کس قدر اذیت ناک طریقے سے گرو ارجن کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ان کو تپتی ہوئی ریت ان کے اوپر ڈالی گئی، ابلتے ہوئے ایک کڑھا میں ان کو بٹھایا گیا اور ان کو ایک دردناک عذاب دیا گیا، لیکن وہ مرد قلندر ثابت قدم رہا، اور اس نے سر جھکانے سے بھی انکار کر دیا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور گرو گوبند کے لیے یہ المناک موت سکھوں کا عسکریت کی طرف ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہ ان کا پہلا سکھوں کا شہید گرو تھا جس کو اذیتوں سے مار دیا گیا۔ بہرحال ہم گرو گوبند پر اگلی قسط پہ بات کریں گے، اور اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا، اور اس پہ میں نے ڈسکرپشنز میں اس کے ریفرنسز بھی لکھ دیے ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔